اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. کر تو ہم رہے تھے پی ایم او کی پریپریشن، لیکن کل بھی میں کافی بزی رہی، آج بھی رہی، تو میں جو ہوں اس کو کام نہیں کر سکی اس پہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جیسے ہی تھوڑی سی فراغت اور تھوڑا سا سکون ملتا ہے تو میں جو ہم پیپر سالو کر رہے تھے آئی کے ایم سی 2023 کا اس کو کمپلیٹ کریں. ابھی جو ہے نا ہم کرنے جا رہے ہیں 2024 اردو کلاس 9 کا ہارڈ ایریا اور لوکل ایریا کے ایم سی کیوز وتھ کانسیپٹ. تو یہ نہ سمجھیں بچے کہ یہ 9th کے لیے ہے، یہ 10th کے بچے بھی ضرور دیکھیں. وہ اس لیے دیکھیں کہ میں بار بار کہتی ہوں 9th اور 10th کا آلموسٹ سیم ہے گرامر، صرف جو 10th کی گرامر ہے اس میں کوئی 5 یا 6% چیزوں کا اضافہ ہے جو کہ بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے، تو گرامر ایک ہی ہے. اگر آپ نے 9th میں کانسیپٹ کے ساتھ کر لی تو 10th میں آپ کا بہت سارا ورک لوڈ کم ہو جاتا ہے. سیم اردو اور انگلش کا سیم معاملہ ہے. ٹھیک، چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہم لوکل پیپر کر رہے ہیں. پہلے یہ یعنی جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ جملہ فعلیہ میں مسند الہ کو کیا کہتے ہیں. اچھا، پہلے تو ایک کانسیپٹ آپ کو میں نے یہ دیا تھا کہ جس کے ساتھ الہ لگتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو اب یہاں اسم تو نہیں کہیں گے نا جملہ فعلیہ میں. تو جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ فاعل، فعل اور مفعول. ٹھیک ہے، یعنی فاعل، مفعول اور پھر فعل تام. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ مسند الہ سب سے پہلے آتا ہے یعنی کہ اسم ہوتا ہے، اور فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سبجیکٹ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. تو یہ اس کا بی. ٹھیک ہے، کانسیپٹ کے ساتھ. 2 نمبر پہ ہے ادبی رداد کو ڈیش بھی کہتے ہیں. ادبی رداد کیا ہوتی ہے؟ رداد ایکچولی کیا ہوتی ہے؟ رداد وہ ہوتی ہے جو ہم لکھ کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رپورٹ تاثر. ٹھیک، آپ کے یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ لائن آپ کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بک میں سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہیں سے اگر آپ لوگ مشقی سوالات کے باغے جو بھی انہوں نے کالمز بنا کے یا کہیں باکسز بنا کے لکھا ہوا ہے نا کچھ بھی، تو اس کو ضرور ریڈ کیا کریں. ٹھیک ہے، اس میں سے ضرور آپ کے 5 یا 6 نمبر کے ایم سی کیوز بنتے ہیں. اچھا، نیکسٹ کیا ہے؟ کوشچن نمبر 3 ہے خوبصورت پھول مرکب کی کون سی قسم ہے؟ خوبصورت پھول اب ہے تو مرکب کیوں ہے یہ؟ کیونکہ 2 لفظ ہیں. اگر پھول ہوتا تو پھر یہ مرکب نہ ہوتا، اور اگر یہ خوبصورت ہوتا تو بھی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، اب خوبصورت پھول ہے تو پھول تو اسم ہو گیا اور خوبصورت اس کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کون سی صفت ہو گئی؟ مرکب عطفی بھی نہیں، جاری بھی نہیں، توصیفی بھی نہیں، توصیفی ہو گئی نا، اضافی بھی نہیں. چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عطفی کیا ہوتا ہے اور جاری کیا ہوتا ہے. اچھا، مرکب عطفی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب 2 الفاظ اکٹھے ہو جائیں اور ان کے بیچ میں واو لگا ہو، جیسے دن اور رات، یا اور لگا ہو، صبح و شام. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب عطفی. ٹھیک ہے، اور اس لفظ کو، واو کو اور کو کہتے ہیں حروف عطف. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا ہے مرکب جاری. جیسے کہ میں کہوں کراچی سے لاہور تک. ٹھیک ہے، اب یہ حروف جار سے مل کے بنا ہے تو ہم اسے کہیں گے مرکب جاری. ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں مرکب توصیفی تو کسی چیز کی توصیف یعنی کہ خوبی بیان کی گئی ہے نا. تو خوبصورت پھول کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب توصیفی. اور اگر مرکب اضافی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کسی سے لنک بتانا، جیسے اسلم کا گھر. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مرکب اضافی. جیسے مینار پاکستان یعنی پاکستان کا مینار، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 4. احمد شیر کی طرح بہادر ہے. تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، قواعد کی روح سے. یہ جملہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں حرف تشبیہ لگا ہوا ہے کی طرح، اور جب حرف تشبیہ لگ جائے تو وہ تشبیہ ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ احمد شیر ہے تو پھر یہ استعارہ ہوتا، کیونکہ حرف تشبیہ نہیں لگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں تشبیہ پہلا ہی آپ کا آپشن ہے. 5 نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں صنف سخن مرثیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں. ایکچولی یہ دینا نہیں چاہیے تھا کلاس 9 کو، کیونکہ مرثیہ ہم نے پڑھنا ہے کلاس 10 میں. لیکن میں نے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس دفعہ 2024 میں اردو کا پیپر بہت بھیانک آیا تھا. ٹھیک ہے، میرے حساب سے بھیانک تھا. اس کی بھیانک کی جو میں آپ کو سبجیکٹو پارٹ کی ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں نے کہاں کہاں بلنڈرز کیے ہیں اور کہاں کہاں ان کے نمبر کٹے ہوں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. کافی بھیانک پیپر تھا. چلیں جی، صنف سخن مرثیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ 8 ارکان ہیں. یہ 10th کے بچوں کو تو بہت اچھے سے پتا ہوگا. ٹھیک ہے، 3 5 7 اور 9. لا حول ولا قوت. یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ نا اکثر یہ مسئلہ چلتا تھا کہ مرثیہ کے کتنے ارکان ہیں. فیڈرل بورڈ والے نا 8 ارکان پڑھاتے تھے، تو یہاں تو انہوں نے بات ہی الگ کر دی. 7 ہو ہی نہیں سکتے، 9 کر لیں.
یا 7 کر لیں گے، پھر میں دیکھوں گی کہیں سے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. پہاڑ پر آگ جل رہی ہے. علم بیان کہہ رہی تھی، علم بیان کی کس قسم سے اس جملے کا تعلق ہے؟ استعارہ، مجاز مرسل، کنایا یا تشبیہ؟ آف کورس استعارہ، اور تشبیہ تو بالکل نہیں ہے کیونکہ کوئی تعلق نہیں بن رہا تشبیہ کا. کنایا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو مجاز مرسل. اسی طرح کا ملتا جلتا سوال انہوں نے 2024 میں 10th کو دیا ہے، وہ کہتے ہیں آگ جل رہی ہے، تو یہاں انہوں نے لکھ دیا پہاڑ پر آگ جل رہی ہے. اسی لیے کہہ رہی ہوں 9th اور 10th کے ملتے جلتے MCQs بنتے ہیں. اور یہ سوال میں نے وہاں بھی کیا تھا، بچے بتائیں کہ آگ جل رہی ہے مجاز مرسل کی کون سی صورت ہے؟ سبب کہہ کے مسبب مراد لینا یا مسبب کہہ کے سبب مراد لینا؟ کسی نے بھی کامنٹ سیکشن میں اب تک مجھے نہیں بتایا، میں اب تک انتظار کر رہی ہوں. کوئی بات نہیں، اس ویڈیو میں بتا دیں. 7واں ہے گھوڑے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے. اب اس کو انڈر لائنڈ ہے. اب یہ جو انڈر لائن خط کشیدہ محاورے کا مفہوم کیا ہے، انہوں نے خود ہی آپ کو بتا دیا ہے، محاورہ ہے. تو تعریف کی ہے اور آسمان اور زمین کے کلابے ملائے ہیں، تو ظاہری بات ہے آسمان اور زمین کے تو کوئی کنڈے نہیں ملتے، یعنی بہت بڑھ چڑھ کر بات کی ہے. ٹھیک ہے، معمولی تعریف تو نہیں کی، پھر حد سے زیادہ تعریف کر دی ہے. ٹھیک ہے نا، تو دوسرا آپشن ہے حد سے زیادہ تعریف کرنا. اب ہے 8، وہ کہہ رہے ہیں لفظ عرض دو معنی ہے، صحیح معنی کی نشاندہی کریں. ایک تو عرض ہوتا ہے نا، جب ہم عرضی لکھتے ہیں یعنی درخواست لکھتے ہیں، درخواست کا دوسرا نام عرضی بھی ہے، یعنی جب ہم عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے، یعنی بس میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں. اور دوسرا ہوتا ہے عرض. کون سا عرض؟ وہ جو عرض بلد اور طول بلد، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ. عرض ہوتا ہے لیٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، لانگیٹیوڈ کو ہم کہتے ہیں طول بلد، اور اسے ہم کہتے ہیں عرض بلد لیٹیٹیوڈ کو. ٹھیک ہے، تو یہ چوڑائی والا عرض ہوتا ہے. تو گزارش اور چوڑائی ایگزیکٹلی پہلا آپشن آپ کا آنسر ہے. اچھا، دوسرے آپشن ذرا نظر ماریں، عرض اور چوڑائی. تو زمین کو بھی ویسے عرض کہتے ہیں، لیکن اس کی املا میں فرق ہوتا ہے. اس کے املا میں، املا جو ہے وہ ایکچولی مذکر ہے. ٹھیک ہے، عرض جو زمین والا ہوتا ہے وہ الف سے لکھتے ہیں، عین سے نہیں لکھتے. کوشچن نمبر 9 پہ آتے ہیں. جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ یہ بہت آتا ہے، مخمس کہلاتا ہے بھائی. مسدس میں 6 ہوتے ہیں، مثنوی میں 2 ہوتے ہیں، مخمس میں 5 ہوتے ہیں، اور قطع جو ہوتا ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ قطع کیا ہوتا ہے؟ قطع کو آپ کی مرضی ہے، قطع کر دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، 10واں ہے وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے، کیا کہلاتا ہے؟ مرکب تام ہی کہلائے گا بھائی. پہلا ہی آپشن ہے آپ کا مرکب تام، جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے. اچھا، اب ہم نے 11 کرنا ہے. 11 کیا کہتا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا. ٹھیک ہے، کرنا لغت میں کس صنف سخن کے معنی ہیں؟ غزل. ٹھیک ہے نا، کون سا آپشن ہے آپ کا؟ غزل. لاسٹ ون ہے غزل. اس کے بعد 12ویں میں کہتا ہے مکالمے کی کتنی قسم ہوتی ہیں؟ مکالمے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اس سے زیادہ واہیات کوسچن جو ہے نا مکالمے والا، وہ ہارڈ ایریا میں آیا تھا. یہاں پہ انہوں نے مرثیہ میں بدتمیزی کی ہے، وہاں پہ انہوں نے مکالمے میں بدتمیزی کی تھی. مکالمے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 2، ایک فرضی اور ایک حقیقی. ٹھیک ہے. 13، دل درد مند کی داستان نہ کہوں جو تم سے تو کیا کہوں، تم ہی غم زدوں کے ہو قدرداں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کہوں. شعر کی کس شعری اصطلاح کی مثال ہے؟ اچھا جی، اب اس میں تو دیکھنا پڑے گا. تشبیہ، غزل، مطلع، مقطع. آف کورس کے مطلع ہے نا. لیکن پتہ ہے ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی گڑبڑ ہے. یہ گڑبڑ اس لیے ہے کہ ہم زیادہ تر مطلع اور مقطع کو ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف غزل اور قصیدہ. ہم اس کو اکثر نظم کے معنی میں ڈیفائن نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نظم جو ہے مثنوی 2 شعروں کی بھی ہو سکتی ہے. نظم کا ایک بند مخمس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ 5، مسدس بھی 6 مصروں کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ تھوڑا سا معاملہ یہاں پہ سنگین ہے، یہ مطلب کنفیوز کیا ہے بھائی ٹھیک ٹھاک بچوں کو. اچھا، کوشچن نمبر 14 پہ آتے ہیں. خط میں مقام روانگی اور تاریخ کاغذ کی پیشانی پر کس طرف لکھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں جی، سیدھے ہاتھ کی طرف لکھا جاتا ہے نا. انتہائی دائیں جانب بھی لکھا جاتا ہے. صحیح بات ہے، انتہائی دائیں جانب. لا حول ولا قوت، کیا سوال ہے. مقطع کے لیے لازمی شرط کیا ہے جی؟ مقطع کے لیے لازمی شرط تخلص ہے. صحیح بات ہے. نہیں، صرف 2 باتیں، ایک تو آخری شعر بھی ہو اور تخلص بھی استعمال کیا گیا ہو.
تو یہ ہو گیا آپ کا ہارڈ ایریا کا. پھر انشاءاللہ لوکل ایریا کا پیپر سالو کرتے ہیں. تو تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.